الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسباب النجات لے کے محمد عثمان غوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، کافی عرصے سے یہ آپ کی خدمت میں یہ اسباب النجات پروگرام پیش کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے، ظاہر ہے اس کو اگلے دوسری اپنی اصلی زندگی میں جانا ہے۔ اس کے لیے اس زندگی میں ہمیں نجات کے لیے اسباب بھی تلاش کرنے پڑیں گے کہ ہماری نجات کیسے ہونی چاہیے۔ تو ان دنوں میں خصوصی طور پہ جو یہ دن ہیں ماہ ربیع الاول کے تہائی جو ہے، اس میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے سلسلے میں بات ہوتی رہی ہے، اور آج چونکہ میلاد کے سلسلے میں ہی آج کے دن ہی نائب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چھٹے امام جناب امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی یوم ولادت ہے، تو ہم دونوں ہستیوں کے بارے میں آج گفتگو کریں گے تاکہ ہماری بھی نجات کا سبب بن سکے۔ تو اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے معزز مہمان جناب قبلہ مولانا معظم علی اون صاحب، جو کہ بہت دور سے ویسٹ انڈیز سے یہ ہمارے لیے تشریف لائے ہیں۔ قم سے یہ فارغ التحصیل ہیں، اور ان کی خاص ایک خصوصیت ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہے کہ بہت جناب حضرت داؤد علیہ السلام کے الہام کے صدقے میں ان کو بھی ایک خاص عنایت ہے، جو کہ بہت ہی خوش الہام قاری ہیں، قاری قرآن ہیں۔ تو ہم نے ان کو زحمت دی ہے کہ آج ہمارے پروگرام میں بھی ہم ان سے قرآن پاک کی تلاوت سن کے ثواب دارین حاصل کر سکیں۔ اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے معزز مہمان جناب ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب، جو کہ آپ کی جانے پہچانی شخصیت ہیں۔ تو میں جناب قبلہ مولانا معظم علی اون صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ سب سے پہلے تلاوت کلام پاک سے شروعات کی جائے۔ بسم اللہ جی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مبارک اوکیزن پر میں اپنے تہہ دل سے سب ناظرین کو پوری دنیا میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ دن بار بار ہمیں دیکھنا نصیب ہو، اور امت مسلمہ پر خداوند ذوالجلال اس رحمت للعالمین کے ورود کے صدقے میں ہمیشہ ہمیشہ رحمتوں کی بارش کا نزول فرمائے۔ اور انہی رحمتوں میں سے ایک رحمت کل کے لیے یہ معجزہ خالدہ قرآن کریم جو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا، اور جبریل امین نے یہ اللہ کی طرف سے پیغام لایا جو انسان کے لیے ہدایت کا قانون ہے، اور پوری بشریت کے لیے ایک ضابطۂ حیات بن سکتا ہے۔ لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر یہ قرآن پڑھا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، بے شک بے شک بے شک، زمین و آسمان کانپنے لگ جاتے ہیں۔ اسی قرآن میں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ امانت الہی آسمانوں پہ پیش کی، آسمان اپنی بلندی کے باوجود حیران ہو گیا، زمین پر پیش کی تو زمین اپنی پستی کے باوجود خائف ہو گئی، پہاڑوں پہ پیش کی تو پہاڑ اپنی مضبوطی کے باوجود ہلنے لگے۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، پھر انسان کو اس امانت الہیہ کا حامل بنایا۔ اس آخری جملے میں مفسرین کے اقوال ہیں، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ اس کے لیے تھوڑا وقت چاہیے، اور اس کی حالات کو احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قابل بیان نہیں ہے، یہ قابل گفتگو نہیں ہے، بلکہ قابل لمس ہے۔ however سورہ مبارکہ زمر اور اس کی آیت نمبر 73 سے میں 3-4 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کرنے والا ہوں،
اور امید ہے کہ خداوند ذوالجلال اپنی بارگاہ میں اس حبیب خدا کے صدقے میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم، وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ما شاء الله سبحان الله۔ وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء، نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين، ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله۔ وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، سبحان الله۔ يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ وقيل الحمد لله رب العالمين۔
آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله. ما شاء الله ما شاء الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. ما شاء الله ما شاء الله سبحان الله. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو. ما شاء الله ما شاء الله. شديد العقاب ذي الطول. لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العلي العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے یہ تلاوت کلام پاک پیش کی. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو تلاوت اور قرآن ہے ہی خوبصورت، ہے ہی خوبصورت واقعی. ناظرین اکرام، جیسا یہ خوبصورت کتاب ہے، ان کے مالک کتنے خوبصورت ہوں گے، ان کی کیا شان ہوگی، ان کی کیا منزلت ہوگی. تو تلاوت کلام پاک کے بعد جو ناطق قرآن ہیں ان کے بارے میں بھی کچھ بات کی جائے تو جناب قبلہ مولانا صاحب آپ سے ہی گزارش ہے کہ سیرت نبی کے حوالے میں سے آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت کے بعد جو ہے کن مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، اس دنیا کو سمجھانے کے لیے، اس دنیا کو راست پہ لانے کے لیے ان کو کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑی جناب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی رسولہ الکریم خاتم الانبیاء والمرسلین اشرف الانبیاء والمرسلین ابی الزہراء المصطفى محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین، جیسا کہ یہ سوال ہوا، میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی ایک چھوٹا سا مقدمہ اور اس کو اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، چونکہ یہ دن بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اللہ رب العزت نے اس عالم بشریت پر نہیں بلکہ پوری کائنات پر وہ ریزرو خزانہ بے شک جسے علت غائی ممکنات بنایا، سبحان اللہ، جس کے بارے میں ارشاد ہوا حدیث مبارکہ قدسی میں کہ لولاکا لما خلقت الافلاک. جی جی اے حبیب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں یہ کارخانہ قدرت سجاتا ہی نہیں. سبحان اللہ. تو آج وہ دن ہے
جس دن اللہ رب العزت نے اس نور کا ظہور فرمایا جی جی جس کے لیے یہ سارا انتظام کیا، آدم سے لے کر عیسیٰ روح اللہ تک، جناب، اس اپنے حبیب کی آمد کا انتظام کرنے کے لیے ان کو ایڈوانس بھیجا سبحان اللہ، اور پیغام شروع کیا وہیں سے، اور کہا ختم وہاں ہوگا۔ بے شک بے شک، اور آپ لوگوں کو بھی ہم نے ان کے صدقے میں ان کی آمد کا انتظام کرنے کے بارے میں اور ان کے لیے وہاں ایک ماحول پیدا کرنے کے لیے ہم نے تمہیں آرڈینری نہیں بنایا، بلکہ ہم ان کے صدقے میں آپ کو نبوتیں عطا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک، تو ایک کم 1,24,000 انبیاء نے اپنے اپنے انداز میں ان کی آمد کی خوشخبری بھی دی۔ تورات گواہ ہے، جی انجیل گواہ ہے، زبور گواہ ہے، جی جی صحف ابراہیم و موسیٰ گواہ ہیں، جناب، اور اس آخری نبی سلطان انبیاء کے ظہور پر نور کی خبر ہر کتاب میں موجود، فقط کتاب میں نہیں بلکہ انبیاء الہی نے زبانی طور پر بھی اس کو بیان فرمایا۔ جی جی however آج وہ دن آ گیا کہ جس نقطہ کے لیے پوری کائنات کو پیدا کیا گیا تھا، سجایا گیا تھا، آسمان کا نیلگون شامیانہ، زمین کا فرش زمردین، مہتاب و آفتاب کی قندیلیں، ستاروں کے قمقمیں، سبحان اللہ، اور اس خوبصورت کائنات کو سجا کر اپنے حبیب کے لیے یہ پیش خیمہ بنا کر کہا کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی کا ظہور کروں۔ تو وہ محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام جو حضور کے حامی و ناصر اور دافع اور صحیح معنوں میں مربی، جن کے گھر میں اللہ رب العزت نے اس پرٹیکولر پلیس کو اور جگہ کو انتخاب فرمایا۔ ہم یہیں سے شروع کر کے، معاف کرنا، ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں، کال لے لیتے ہیں پہلے۔ جی ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی میں ناٹنگم سے بات کر رہی ہوں۔ نوٹنگھم سے، جی جی فرمائیے۔ جی میں نے ابھی تلاوت کلام پاک سنی قاری صاحب کی آواز میں، جناب، اور ماشاءاللہ انہوں نے جس قدر خوبصورت آواز میں ان کی ماشاءاللہ آواز ہے، اور اس طرح سے خوبصورتی سے انہوں نے تلاوت کی ہے، میں بہت متاثر ہوئی ہوں، اور میں چھوٹا سا ہدیہ مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تھینک یو، بہت بہت شکریہ جی، بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا، جی، جزاکم اور اللہ میں چاہتی ہوں کہ قاری صاحب جب پروگرام ختم ہونے سے پہلے پھر کسی سورہ کو تلاوت فرمائیں۔ ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم انشاءاللہ آپ کے حکم سر آنکھوں پر، ہمارے پاس وقت ہوا تو ہم ضرور پورا کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کی کوئی سی ڈی یا کوئی کیسٹ وغیرہ ہے مارکیٹ میں دستیاب، تاکہ ہم آپ کی خوبصورت تلاوت کو بار بار سن سکیں؟ اچھا، میرے خیال میں یہاں تو نہیں ہوگی، پاکستان اور ویسٹ انڈیز میں انشاءاللہ مل سکتی آپ کے لیے انتظام کیا جائے گا، کوئی بات نہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ ایسا کریں کہ ڈی ایم ڈیجیٹل پہ نیچے ریسیپشن پہ اپنا میں ایڈریس اپنا چھوڑ دیں، نمبر بھی چھوڑ جاؤں گا تو اس جی کے جی وہ آپ سے پھر کانٹیکٹ کر سکیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جی چلیں ٹھیک ہے جی، بہت 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 شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔ تھینک یو ویری مچ۔ جناب۔ حضرت محسن اسلام حضرت ابو طالب کے گھر کو اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کاملہ کے ذریعے سلیکٹ فرمایا، جی جی، اور اس قیمتی گوہر کو اس کے حوالے کیا۔ ٹھیک ہے، اب یہ ولادت ہوئی کیسے ہوئی، یہ وہ جانے، یا آنے والا یا بھیجنے والا جانے۔ سبحان اللہ، دنیا نے بڑی کوشش کی اس عظیم ہستی کو نیچے گرانے کی، اپنے جیسا کہا، اس میں جانے کی مجھے اتنا فرصت بھی نہیں ہے، اس کے لیے بہت سارا وقت چاہیے، لیکن اگر اس جیسا کوئی ہوتا تو اس کے لیے خداوند ذوالجلال کو ایک اور کائنات بنانی پڑتی، سبحان اللہ، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ کوئی نہیں، بے شک بے شک، اور اللہ رب العزت آج خوش ہو کر سورہ مبارکہ احزاب میں اعلان کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ دیکھو اپنے جیسا کہنے والوں، ذرا دیکھو تو صحیح، آپ کبھی کسی نے توجہ نہیں کی، لیکن میرے پر آپ سے پہلے میں خود صلوات بھیجتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے حبیب پر درود و سلام تم بعد میں بھیجنا، میں پہلے بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور آپ ہو سکتا ہے بھول جائیں کبھی کبھی، ہاں یہ ان اللہ و ملائکتہ اس میں تاکید بھر دی کہ یہ کبھی کسی لمحے ختم نہیں ہوتا، میں ہر وقت اور اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا کے رکھی ہے میں نے۔ سبحان ہو سکتا ہے انسان بھول جائے لیکن میری معصوم مخلوق بھولنے والی نہیں ہے۔ وہ ہر وقت درود بھیجیں گے۔ علی ای حال ہاؤ ایور، تو اس نبی معظم کی ولادت باسعادت ہوئی ابو طالب کے گھر میں، اور حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حقیقی بیٹوں سے بڑھ کر اس نبی کی، لوگ کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ ایمان میں کمال ہو گئی، جو اتنا محسن ہے کہ محسن اسلام بھی ہے اور محسن نبوت بھی ہے اور مربی نبوت بھی ہے، نبی کا نکاح خان بھی ہے، اور اپنے بیٹوں کو قربان کر کے نبی کا بستر تبدیل کرتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے بارے میں ایسی باتیں بعض علماء کا خیال ہے کہ یہ دیکھیں، اور ہم زیارات مقدسہ میں بھی جو پڑھتے ہیں کہ کنتم فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ، کہ اے اہل بیت نبوہ، اے پیغمبر اور اس کی آل پاک، آدم سے لے کر آج تک تم کسی مشرک کی بیک میں نہیں گئے ہو، بے شک، آپ کے ارحام بھی پاک تھے اور اسلاب بھی طاہرہ تھے۔ بے شک۔ اور بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ یہ بزرگوار جو ہیں یہ بھی انبیاء میں سے تھے۔ however میں اس مبارک موقع پر اس نور کل رحمت عالمین کی آمد باسعادت پر پورے مسلمانوں کو بلکہ پورے انسانوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خداوند ذوالجلال سے دعا ہے کہ اس دن کی دوبارہ ہمیں یہ موقع نصیب فرمائے کہ ہم پھر بھی ایک دوسرے کو مبارک دے سکیں۔ الہی۔ اس کے بعد آپ نے سوال فرمایا کہ حضور کی سیرت اعلان نبوت کے بعد ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے۔ جی جی، تو اللہ رب العزت نے اس نبی کو اتنے فضائل دیے، اتنے فضائل دیے، اتنے فضائل دیے کہ میں کون ہوتا ہوں اور کوئی اور کون ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ کر سکتا ہے، ڈیفائن کر سکتا ہے، ڈیفینیشن وہ دے سکتا ہے جو اس سے زیادہ جانتا ہو۔ بے شک۔ تو اس نبی کی سیرت کے بارے میں، اس نبی کی حقیقت کے بارے میں سوائے اللہ کے کوئی جانتا ہی نہیں بے ہے۔ شک، بے شک، کوئی نہیں۔ تو خداوند ذوالجلال ہی جانتا ہے کہ اس نے یہ شخصیت کیسے اپنی قدرت کاملہ سے بنائی۔ جی، علی ای حال تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلطان انبیاء کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کا ہر لمحہ ایک باب نظر آتا ہے، بے شک۔ اور سورہ مبارکہ نجم میں آواز دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ بے شک، میرے بھی بولنا تو بجائے خود، نطق جو ہے یہ بھی خود ادبی حوالے سے، گرامر کے لحاظ سے بولنے کو نہیں کہتے۔ اب دنیا عرب اور عربی کی نزاکتوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو نطق، انسان ناطق ہے، انسان ناطق ہے۔ ناطق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہرگز بولنے والا بھی ناطق ہے اور سوچنے والا بھی ناطق ہے۔ بعض اوقات انسانوں میں آپ کو ملیں گے جو بول نہیں سکتے ہیں، کیا وہ ناطق نہیں ہے؟ ناطق ہیں وہ بھی۔ تو اللہ نے آواز دی کہ میرا حبیب، میرا یہ محبوب بولنا تو بجائے خود میری مرضی کے بغیر سوچتا بھی نہیں ہے۔ سوچتا بھی نہیں۔ تو جو کچھ یہ سوچتا ہے اور جو کچھ یہ کہتا ہے وہ میں کہتا ہوں اور میری سوچ ہے، بے شک، اور جو یہ کرتا ہے وہ یہ نہیں کرتا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ بے شک۔ اب کرتا یہ ہے، اشارے اس کے ہوتے ہیں عمل میرا اور ہوتا ہے۔ عمل میرا ہوتا سبحان ہے، اللہ۔ بولنا اس کا ہوتا ہے، حقیقت میری ہوتی ہے۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں چند منٹوں میں کیسے خلاصہ کیا جائے، صحیح بات۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی۔ ایک اوشن میں اگر انسان تیرنے کے لیے کوشش کرے تو کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے۔ بے شک۔ however اپنے حصے کی بات کہ حضور سرور کائنات نے وہ عظیم مثال پیش کی تحمل اور بردباری اور اخلاق حسنہ کی، جس کے بارے میں پورے عالم کے لیے حضور نے ہر شے کے لیے، ہر لفظ کے لیے اور ہر شعبہ کے لیے نمونہ عمل پیش کرنے کے بعد خلاصہ اور نچوڑ یہ بیان فرمایا
کہیں بھی ایسی حدیث موجود نہیں ہے. تعجب فرمائیں گے کہ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آپ کو تبلیغ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, یہ نہیں بیان کیا کہ میں نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ میں روزہ تبلیغ کرنے کے لیے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ میں حج بیان کرنے کے لیے آیا ہوں, یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ اور وہ. آخر میں خلاصہ ارشاد فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اگر اس کائنات میں بھیجا گیا ہوں اور یہ ساری ہر شے میرے لیے بنائی گئی ہے, اور میری کیا لگائی گئی ہے کہ میں اخلاق کی بلندیوں کو انسان کے لیے ظاہر کروں. سبحان اللہ. اس معاشرے میں جس میں جہالت ہی جہالت تھی, بے شک. جس میں کثرت ان کی گھٹی میں ماؤں نے پلائی تھی, وہ نہ علم جانتے ہیں نہ حلم جانتے ہیں, نہ سب کا ان کے سامنے کوئی تصور ہے, نہ تقویٰ کی کوئی گنجائش ہے, نہ کسی اور زبان کو سمجھتے ہیں سوائے حیوانات کی زبان, اور سوائے حالت کے وہاں کچھ بھی نہیں ہے. اور اس جہالت میں اور جن کی گھٹی میں توحید نہیں کثرت. اب آپ جانتے ہیں نا, جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی تو اللہ کا گھر بتوں سے بھرا ہوا تھا. جی جی بالکل. تو نبی کی اخلاق کے کیا کہنے, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا. اس نبی کی سیرت اور اخلاق کے کیا کہنے, کتنا سیاسی نبی تھا, کتنا عظیم انسان ہے کہ جس کے اخلاق حسنہ نے اس کثرت والوں کو توحید کی شمع کا پروانہ بنا دیا. سبحان اللہ. جی جناب علی, ہمارے پاس ایک کالر ہیں, کالر پہلے لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں پیرس سے بات کر رہا ہوں, ریاض بول رہا ہوں. پیرس سے. کیا نام ہے آپ کا؟ جی ریاض. ریاض صاحب. جی جناب حکم. جی حکم کوئی نہیں, میں یہ قاری صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. Thank you very much. اچھی آواز میں تلاوت کی, جس کی کلام ہے اس کی قسم میں نے آج تک اتنا درد کسی کی آواز میں نہیں سنا. جزاکم اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد تو رکھے. اور اس میری ایک گزارش ہے, پلیز اگر یہ ایک رکوع کسی آیت کا کر دیں, یا سورہ مزمل کا آخری رکوع اگر ایک بار تلاوت کر دیں تو. ہمارے پاس وقت ہوا تو آپ کی فرمائش جو ہے وہ ہم پوری کریں گے. مہربانی ہوگی آپ کی. بہت بہت آباد و شاد. جی جی آخر میں ہمارے پاس وقت ہوا تو ضرور کریں گے. جی بہت بہت شکریہ آپ کی کال کرنے کا جناب. تو بات ہو رہی تھی, ہمارے پاس وقت چونکہ کم ہے, کیونکہ آج کل کے دور میں جو ہے یہ ہم کیسے اپنی زندگی کو سیرت نبی کے عین مطابق جو ہے, کیونکہ اتنے چیلنجز ہمارے سامنے موجود ہیں, اتنے حالات خراب ہیں کہ ہم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کیسے اپنی زندگی کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھیے کہ اتنی عظیم سیرت وہ اب اتنی جلدی میں امپلیمنٹ کرنا بھی ہر انسان کے بس کا روگ نہیں ہے. جی جی بالکل. لیکن دیکھیے دنیا اب آئی ٹی کی دنیا ہے, ٹیکنالوجی کتنی ترقی کر گئی ہے, اور پوری دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے. جی جی. However, مشکل بھی نہیں ہے. جی جی. Nothing is impossible. ٹھیک ہے.